سے ہمیں پسند نبی اچھی لگی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے آقا دنیا پر تشریف لائے. سبحان اللہ. پیچھے کی باتیں آپ نے اس سے بھی پہلے اور لوگوں سے بیچ کے بتاؤں گا جب سنی ہوگی. میرے آقا جب دنیا پہ تشریف لائے ان کے والد محترم پہلے انتقال کر چکے تھے. حضرت آمنہ اور کچھ عورتیں اور وہ کہتی ہیں کہ جس رات میں صبح کے ٹائم پر صبح صادق کے وقت آقا تشریف لائے تو میں نے دیکھا. ساری عورتیں کہتی ہیں ہم نے دیکھا حضرت آمنہ کے گھر میں آسمان سے ستارے زمین کے قریب ہو گئے. امام بیہقی لکھتے ہیں وَأَنَّ النُّجُومَ تَدَانَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَكَأَنَّهَا تَخِرُّ عَلَيْهِ. دلائل النبوہ میں موجود ہے کہ نبی جب پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے آنگن میں بالکل جھک گئے تھے. تخر علیہ سارے دیکھنے والے کہہ رہے تھے اب گرے اب گرے. سبحان اللہ. اب یہ سوال ہوگا جناب اس دور کے بعد کہ آمنہ کے گھر کے سامنے ستاروں کے آنے کا مطلب کیا؟ اس سے نبی کی شان کیا بڑھ رہی ہے؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو پھر کیا مطلب؟ سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہے تھے اپنے اپنے طور پہ مگر بریلی کے امام کا جواب سامنے. اگر اجازت تو بتا دوں بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور ایک شعر لکھ دیا. کوئی کسی کے پاس جاتا تو کچھ لینے تو جاتا مانگنے تو جاتا. بریلی کے امام بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے بارہ نور کا. جس وقت آقا پیدا ہوئے تھے نا تو نور بٹ رہا تھا. بے شک سارے لوگ حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے. اگر جس رات میں صبح صادق کے وقت آقا پیدا ہوئے تو جتنے بیمار تھے وہ ٹھیک ہو گئے. جن کی بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی دودھ دینے لگی. جو پیڑ خشک ہو گئے تھے سوکھ گئے تھے وہ ہریالے ہو گئے. اگر کسی کے سال پیدا ہوا تو سارے کے سارے بچے پیدا ہوئے. ہر طرف نور ہی نور تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے مگر سارے لوگ گئے. اب بریلی کے امام کیا بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا اور صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آنے کی وجہ سمجھ گیا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. اللہ اللہ آسمان کے ستارے آئے اور ہم تو یوں کہتے ہیں بریلی کے امام کی زبان میں کیا کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اب سنو تم نے فضائل بھی سن لیے ہوں گے. میں نے پیدائش پڑھی بیچ میں لاؤں گا
مگر بیچ بیچ میں کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جو مسلمانوں کے کام کی رہے گی. توجہ ہے یار. آج دیکھو دن تھا جمعہ کا, ٹھیک ہے, آج دن تھا سرکار کی پیدائش, جلوس پاک تھا, سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر رہے. بولو رہے یا نہیں رہے جی. تمہاری برادری کوئی بھی نہیں, مجھے پتہ نہیں تمہارے گاؤں میں کون کون سی برادری ہے. تمہاری برادری میں تمہاری بیاہ شادی ہو رہی ہے, اپنے رشتہ دار یہ سب میں ملا کے جیسے بھی تم زندگی گزر بسر کرتے ہو, مگر اللہ کے واسطے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی. ہم ہندوستان میں گھومتے ہیں, اس میری چھوٹی بات کو بڑا سمجھ لینا, اور اگر بولوں کھول کے نا تو اتنا بول جاؤں کہ بہت زیادہ, لیکن پھر وہ اس کا ری ایکشن ہو جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ اس چھوٹی بات کو میں بڑا سمجھ لینا. اللہ کے واسطے جب دین کا معاملہ آیا کرے, شریعت کا معاملہ آیا کرے, تو سب ایک پلیٹ فارم پر ہو جایا گیا. سبحان اللہ. یہ کہیں کے رہنے والے, یہ کہیں کے رہنے والے, یہ کہیں کے, یہ کہیں کے. اب جب سارا اسٹیج بنا, ہم سب لوگ ایک تھے. اب صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں میں کہاں کہوں, یہ کہاں کہ یہ کہاں. ایسے ہی تم لوگ آپس میں, بلکہ پوری قوم ملت کے لیے یہ پیغام ہے, سمجھے, تمہارے آپس کے مسئلے کیا ہیں وہ تم جانتے, مگر لوگ اگر جھگڑا کر لیتے ہیں آپس میں تو سیاست کھیلتے ہیں مسجد میں, سیاست کھیلتے ہیں مدرسے پہ, سیاست کھیلتے ہیں دین پہ. ایک بات بتاؤ, نبی نے کہا جماعت ہوگی, جماعت, اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت سے پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ثواب. بھائی اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی وہی سب, تب بھی وہی نماز ہے. جماعت سے پڑھ رہا ہو تب بھی تو وہی ایک آدھ رکوع زیادہ ہو رہا ہے, ایک آدھ سجدہ زیادہ نہیں, اتنی, مگر 27 کا زیادہ ثواب کیوں؟ اب وہاں پر جب سب بندی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا تم سید صاحب ہو, تم پٹھان صاحب ہو, تم ترک صاحب ہو, تم فقیر صاحب ہو, اور تم شیخ صاحب ہو, تم انصاری صاحب ہو, یا جو بھی برادری ہو تم یہ ادھر کھڑے ہو. یہ سب جو ہے بڑھائیوں کی ہوگی, یہ سب شیخوں کی ہوگی, یہ سب پٹھانوں کی ہوگی, یہ ترکوں کی ہوگی, سیدوں. ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا سارے مسلمان موڑے سے موڑا لگا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو. میرے اشارے یہ سمجھ رہی ہو میں کہاں بول رہا ہوں؟ بے شک سمجھ رہے ہیں, ورنہ اتنا نازک ماحول ہے. اگر یہ 4 لوگ جا رہے ہیں اور معلوم ہے ایک بیٹھا نہیں ہے, کوئی ڈکیت یا کوئی, تو یہ 4 اگر اکٹھے جائیں گے تو یہ 4 بچ جائیں گے, اور اگر 4 الگ الگ راستے انہوں نے اپنا لیے ادھر ادھر ہو گئے تو 4 مارے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اشارہ تقریر ہم نے بہت کر لی, تو نے سن بھی بہت لی, مگر یہ اشاریت اس لیے دینا چاہ رہا ہوں, بہت نازک معاملہ. جب بھی اگر ایسا کوئی, ہم لوگ دین اور اسلام اور مذہب کے اعتبار سے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. سبحان اللہ. بولو ہے کہ اس جگہ تم چھوڑ دو, تم پٹھان ہو, تم ترک ہو, تم کون ہو, کون چھوڑ دو. اس وقت سب یہی کہو, کیا کہو, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. صحابہ کا مقام مرتبہ جب نبی کے دامن میں آ گئے تو یہ نہیں دیکھا یہ کون سے قبیلے کے, یہ کون سے قبیلے کے, یہ کون سے قبیلے کے, بلکہ جب آ گئے تو ان میں کچھ خوبصورت بھی تھے, کچھ کالے بھی تھے. تو یہ نہیں کہا تم بلال ہو, کالے ہو, الگ ہٹو, یہ بڑے خاندان کے یار ہوں گے, نہیں, بلکہ نبی نے سب کو سینے سے لگا کر کے لائن میں کھڑا کر دیا. او لوگوں, یہ جلسے سے میں کہہ کر کے جاؤں گا, ذرا توجہ رکھنا, اگر مسجد کا معاملہ آ جائے تو ٹال مت آنا, سب لوگ اکٹھے اور جمع رہنا, اور اگر مدرسے کا معاملہ آ جائے تب بھی اکٹھے اور جمع رہنا, دین اور اسلام کا معاملہ آ جائے تو سب یہی کہنا یہ ہے ہمارے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان.
یہ ہے ہمارے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان مگر لوگ غفلت۔ کئی جگہ میں نے جلسے کی جلوس سے پہلے تقریر کی، اکثر میری یہ باتیں آ رہی ہیں، بتاؤں کیا ہمارے یہاں نوجوان ہیں انہیں پتہ نہیں ہے زیادہ یہ کیا کریں گے جب جلوس نکالتے ہیں، تمہارے یہاں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں عام طریقے سے کیونکہ چینل والے ہمارے گاؤں کا نام ہے دراؤں نگر، اس لیے بول رہا ہوں تمہارے گاؤں کا نام تاکہ چینل میں آ جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا دراؤں نگر ہے کہیں ضلع مراد ضلع بریلی میں دراؤں نگر ہے، وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، ہمارے تقریر وہ سنتے ہیں نا، اس وجہ سے بات پہنچتی ہے، پیغام ہمارے یہاں سے جانا چاہیے کہ لڑکے کیا کرتے ہیں بڑے بڑے ڈی جے اور وہ اس پہ رکھ لیتے ہیں گاڑی پہ یا ڈی سی ایم یا ٹریکٹر یا ٹرالی جو بھی چلو ٹھیک ہے رکھ دیا، اس پہ تم اپنے امام صاحب سے ناشری پڑھاؤ، تمہارے یہاں بار عالم ان سے ناشری پڑھواؤ، تقریر کراؤ، خوب نعرے لگاؤ، اچھے انداز میں پیارے انداز میں سارے، مگر لڑکے کیا کرتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کی نا الگ الگ کلچر ہے ماحول ہے وہاں سے لیا اور بس سوا آیا سوا آیا سوا آیا سوا اس طریقے کی نعت لگا کر کے یہاں رکھتے یہاں تک کہ ناچنا بھی شروع کر دیتے صحیح صاحب کی کرنے کا یہ مزاق تو اس طریقے کے لڑکے ہے نہیں ناتے حضرت، کچھ ناتے ایسے بہت زیادہ میوزک کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ دھمک ہے، تو جلوس ہونا چاہیے تو لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں کہ یار جب غلام نبی اتنا اچھا ہے تو پھر امام الانبیاء کی سمجھ رہے میری بات؟ یار رکھیو اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا میرے نبی دنیا پر تشریف لے آئے، تم نے سن لیا آسمان کے ستارے قریب آ گئے، لیکن میرے نبی کو 8 دن پیدا ہوئے ہو گئے، جب یہ بات کتنے دن بولو میرے نبی کے گاؤں شہر مکہ ہے، مکے سے ایک پہاڑی 2 پہاڑی 3 پہاڑی 4 12 پہاڑیوں کے بعد ایک گاؤں آتا ہے اور یہ گاؤں حضرت حلیمہ کا ہے۔ میں جب گیا تھا میں بھی گیا دیکھ کے آیا، میں کہا جب یہاں آیا 175 ریال لگا، میں کہا کوئی بات نہیں، میں نے دیکھ کے آیا کہ میرے نبی نے بچپن میں بکریاں نہیں چرائی، میرے نبی کو اسی پہاڑی میں تبدیل لگے ہوئے ایک پہاڑ پوچھنا ہوتا ہے نا ہمیں وہاں نہ تو کہتا ہے پولی آئے گی پل آئے گا ایک ندی آئے گی تو جا کر کے ہمارا گاؤں کتنے گاؤں بیچ میں بڑھے، تو تاریخ میں یہ لکھا 12 پہاڑیوں کے بعد حضرت حلیمہ کا گاؤں اتنی دور مکے سے اس میں سوکھا پڑ گیا، قحط ساری پڑ گئی، لوگوں کو پریشانی تکلیف، پہلے کاروبار کیا تھے بھیڑ بکریاں چراتے تھے اونٹ چراتے تھے وہی سب پیسہ رہتا تھا اور اس کے علاوہ پہاڑ کے زمین کھیتی ہوتی رہتی، اور اب تو اللہ کا فضل ہے، کوئی بمبئی چلا جاتا، کوئی دلی چلا جاتا، کوئی بنگلور چلا جاتا، کوئی سعودی عرب چلا جاتا، کوئی دبئی چلا جاتا، کوئی شہروں میں گاڑیاں چلاتا، کتنا کما رہے ہیں۔ اگر تمہارے گاؤں کے سارے لڑکے گاؤں ہی میں رہیں اور یہیں پہ رہیں، کوئی باہر بھی نہ جائے، سب یہی کمائی ہوگی نہیں، اور اب تو زمینیں بھی ہیں، زمین اچھی ہے، دکانیں بھی ہیں، وہ وقت یاد کرو جب خالی بھیڑ بکریاں تھی، بال بکتے تھے ان کے بال، جب روپیہ پیسے نہیں تھے بالوں کا کیا کریں گے، ان کا دودھ گھی وغیرہ استعمال گوشت ہوتا تھا، مگر حلیمہ کے نام پر اب یہ قحط سالی ہو گئی، لوگ منہ کے مرنے لگے، گاؤں والے پریشان، عورتیں ایک دوسرے کا ذکر کرنے لگی، 10 عورتیں جمع ہو گئی اور کہنے لگی سنو ہماری سمجھ میں ایک راستہ آ رہا ورنہ پورا گاؤں مارا جائے گا، کیا کہ یہ راستہ چلو ہم ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں سے اجازت لے لو اور مکہ شریف چل رہے ہیں، مکے میں کام نکلا کا کیا کام ہے، مکے میں یہ کام ہے وہاں
پر جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں کو ہم لائیں گے, اپنا دودھ پلائیں گے, انہیں پالیں گے, پوشیں گے, ان کی پرورش کریں گے, تو پھر جو ہمیں وہاں سے روپیہ پیسہ ملے گا اس سے ہم گزر بسر کریں گے. یہ سمجھ میں آئی. ساری عورتیں 10 اکٹھی ہو گئی, اپنے شوہر کو جا دے لی, اب تمہارا کام نہیں ہے تو کیا کریں, پھر بھی تو نہیں مرنا, لے کے آئیں گے بچوں کو پالیں گے. یہ کاروبار تھا, راستہ تھا. ساری عورتیں ان مشورے میں حضرت حلیمہ بھی تھی. یار نبی کا فیضان تو دیکھو, ابھی 7-8 دن ہوئے, ایک پہاڑی, 2 پہاڑی, 3 پہاڑی, 10-12 پہاڑیوں کے بعد آقا کسی کو بھوکا مرنے نہیں دے. حضرت حلیمہ بھی انہی میں تھی, مگر کیا پتا تھا, حلیمہ کبھی کہہ رہی چلوں گی, کبھی کہہ رہی نہیں چلوں گی, اور کہہ رہی نہیں چلنا چلنا. اب رات کو حلیمہ تیار ہو, تم تیار ہو, تم صبح ہی نکلنا. حلیمہ نے منع کر دیا. حلیمہ بولی میں نہیں چلتا. کیوں؟ کہا اس لیے میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, میں نے کئی دن سے خالی پانی کو دیگر بسر کر رہی, میرا بچہ دودھ پی رہا, ایک بیٹا ہوتا اس کا نام عبداللہ, میری ایک بکری ہے, وہ بکری اس کا پیٹ پھول گیا, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے, وہ ایک طرف پڑی, پتہ نہیں بچے یا کیا بچے گی, جس کا پیٹ پھول گیا وہ ایک طرف پڑی, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. ایک میری بیٹی شیما بھی ہے, میں کیسے جاؤں چھوڑ کے, اور مجھ سے جائیں, اب جانے کا انتظام کیا ہے, اب تو ٹرینیں ہیں, بسیں ہیں, ساری چیزیں, موٹر سائیکل سائیکل ہیں. اس وقت تو پہاڑیوں میں کہا میری ایک گدھی ہے اونٹنی, یہ بھی کمزور ہے, 12 پہاڑی پار کرنا معمولی بات نہیں ہے, کبھی ایسے چڑھے گی تو کبھی ایسے, کبھی 12 پہاڑی بہت دور ہو گیا. طائف تم لوگ گئے ہو گے, طائف سے آگے ہے وہاں 12 پہاڑیاں. اب سنو توجہ رکھو, حضرت حلیمہ نے منع کر دیا, میں کیا کروں گی. عورتیں بولے نہیں حلیمہ تم نے بات چھیڑی تھی اور تمہیں جانا پڑا, کچھ بھی ہو چلو چلو, سب خاندان کی پڑ گئی. حلیمہ بولی ٹھیک ہے. انہوں نے عبداللہ بیٹا دودھ پیتا تھا, وہیں پہ سر پہ ہاتھ پھیر دیا, بیٹی کے پھیر دیا, بکری کو دیکھا, شوہر سے اجازت لے لی اور آنکھوں میں آنسو ہے. بچے کہہ رہے ماں کہاں جا رہی ہو, بیٹا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے جا رہی, اللہ اللہ چلتی چلی جا رہی. صبح کو ساری عورتوں نے اپنی اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئی, حلیمہ بھی ہو گئی. حلیمہ کی اونٹنی تھوڑی دیر چلی, تھک کے بیٹھ گئی. اب حلیمہ کیا گھر کو واپس بھی نہیں. تاریخ بتاتی ہے مکہ شریف تک 7 مرتبہ حلیمہ کی اونٹنی بیٹھی, 7 مرتبہ حلیمہ کی اونٹنی بیٹھی. میں اس وجہ سے وہ باتیں اٹھا رہا ہوں, وہ سنا رہا ہوں, تم پیدائش کو سنتے ہو سارے لوگوں, مگر بیچ بیچ کی جو باتیں کم سنی وہ سنانا چاہتا ہوں. 7 مرتبہ بیٹھی. اب عورتیں تو ویسے بے صبری ہوتی, زیادہ زیادہ تم نے دیکھا ہوگا, اور اس دور میں تو اتنا جلن, اتنا حسد, یہ جتنی ہے نا ان کے چیک اپ کرا دیں, آدھے پھیپھڑے ان کے خراب نکلے. سمجھ رہے بھائی, عارف بھائی اب دوسرے گیئر میں رہی ہو, عارف کیوں, کیونکہ جلن حسد. اچھا جلن حسد یہ نہیں ہے کسی اور چیز کا, کسی نے شادی میں اچھا سوٹ پہن لیا, اچھا یہ پہننے پڑی, یہ جلن حسد. اچھا اس کے بال ایسے, یہ جلن حسد. اچھا آج یہ پہنی تھی, اب سونے کا کڑا پہنے, جلن حسد. ان چیزوں پہ جلن حسد. لیکن حضرت حلیمہ کو چھوڑ کر کے وہ عورتیں چلی گئی, کہنے لگی حلیمہ تم آ جانا, ہم جا رہے, تھوڑی دور مکہ رہ گیا. حلیمہ سوچنے لگی اب میں بھی نہیں بچوں گی, میری اونٹنی بھی نہیں بچے گی, مگر کیا پتا تھا حلیمہ تمہاری گود میں کائنات کا دولہا آنے والا ہے.
میلاد النبی نعرہ تکبیر جب انہوں نے نعرہ لگا دیا تو ایک شعر تو پڑھ ہی دیتا ہوں پڑھ پڑھ لو تاکہ تو نہیں صحیح ہو گیا چلو ٹھیک ہے اس لیے حلیمہ تم پہ ناز کرتے میں نام پڑھوں میں شعر پڑھوں میں سبحان اللہ تم تو میرا تم کچھ مت کریے اور کمیٹی والے کے ہاتھ پاس کو دیکھتا ہمارا پتہ چلیا کیا کہنا آن لگانا اس لیے حلیمہ تم پہ ناز کرتے اس لیے دونوں عالم کے بادشاہ کو پانا تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پانا ہے تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پانا تم بھی تھوڑا سا پلٹو نیچے والو ویسے نیچے نہیں کر اندر بہت پیچھے ہو مطلب یہ اوپر بیٹھے آپ بھی کرسی پہ نیچے بیٹھے توجہ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں تم نے دونوں عالم کے بادشاہ تو آپ اللہ سلام تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے اس لیے حلیمہ اب پلٹ دیکھو ظاہراً حلیمہ میں مصطفیٰ کو پالا تھا ظاہراً حلیمہ نے دعا کرو کہ داڑھی لگ جائے ہم میں نے جو بات کہا جلدی آئیں گے دونوں راستہ میرے بات پتہ نہیں دوسری مرتبہ آیا ہوں نا آپ سے پیار ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا ظاہراً حلیمہ مصطفیٰ کو پالا ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پایا ہے ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج و شریعہ حضور مفتی اعظم ہند سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد
انہوں نے نعرہ لگایا توجہ اسی کے ابھی دھوم ہے زمانے میں یہ تم لوگوں کے اچھا آج وہ دیکھ دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے دھوم ہے زمانے کون آنے والا ہے ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے حضرت حلیمہ مکہ شریف قریب اپنی بیٹھ گئی اونٹنی بیٹھ گئی اب کہہ رہی اٹھ جا ساری عورتیں چلی گئی انہوں نے مالدار بچوں کو لے لیا وہ حلیمہ کی کہہ رہی اٹھ جا آپ کی میں آج کی میری بہن جو ہے نا چپل دو مار دی جب اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا لے کے تو اونٹنی کو مار دینا ہاں مطلب ویسے کہتی ہے پتہ نہیں میں محبت نہیں پیار انداز دیکھتے انداز کیا بیچارہ کہیں سے باہر سے کام کر کے آیا تھکا مانگا تو یہ کتنی ہوشیار ہے ہم نے کہا کہ چپل اور بچوں پہ بچے پین ایک ادھر کو کھا رہے اور بچے بھی کہتے ہیں نام نے کر کھڑے ہوئے اب وہ کہہ رہا دیکھ بچوں کو مت مارنا تو بولی چپ کر رہی ہو تمہاری مارنا اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھ گئے اماں اس نے سر پہ چڑھا لے اماں کو لپیٹ یہ والا دیکھ اماں کو مت کہیے اماں کو ورنہ ایک دو تین اس نے دوپٹہ اپنا پھینکا ایسا ایک تو پہلے ڈھنگ سے نہیں ہوتی ایسا پھینکا اگر ایک ابا کا ابھی ایک دو تین کر کے دیکھتے اتفاق سے یہ بھی ایک ہی ابا کا تھا اس نے بھی جب ایک جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی ہو گئی اب ایک گھنٹے کے بعد اس کا بھی غصہ اترا اس کا بھی اترا اب روکے تو پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا پتہ نہیں مجھ کو کوئی ہوائی اثر ہو گیا 8 منٹ سے میرا دل اڑا ہوا رہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں دنوں اگر کو تم یاد پھر پتہ نہیں طبیعت کیسی رہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تم بتاؤ بیوی سے پوچھا تم بتاؤ کیا میں نے تمہیں طلاق دی ہے کیا بیوی بولی طبیعت تو میری بھی ٹھیک نہیں رہتی پتہ نہیں میں نے ایک ہی مرتبہ سنا تم نے طلاق دی جھوٹی نہیں ایک مرتبہ سنا جب تک سانس چل رہی ہے تب تک طلاق چل رہی ہے پھر کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں گھر میں پیار کہاں سے ہوگا ذرا ڈھنگ کی باتیں تو نہیں چاہیے حضرت حلیمہ نے اونٹنی سے کہا اٹھ جا آنکھوں میں آنسو اور رو کر کے کہہ رہے ہیں حضرت حلیمہ کی اونٹنی اٹھ گئی مکہ شریف پہنچی ساری عورتوں نے بچے لے لیے ان کے ابا بھی مالدار ان کے بھی مالدار گھروں میں عورتوں نے بچے لے لیے حلیمہ رہ گئی میرے نبی کے ابا تھے ہی نہیں لوگوں میں بات اڑی ہوئی ہے کہ یہ یتیم ہے ان کے امال بھی نہیں ہے حضرت حلیمہ شام کو پریشان ہے بھوکی ہے سوچ رہی ہے اب میں نہیں بچوں گی یہیں پہ رہ جاؤں گی بھیک مانگ کے گزارا کروں گی مر جاؤں گی اونٹنی بھی چھوڑ دی مگر کیا پتا تھا حلیمہ تمہارا انتظار محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں
کسی نے بتایا حلیمہ ایک بچہ ہے مگر ملنے کی امید کچھ نہیں ہے، مگر بچے کا نام خود سنا، اتنا پیارا اتنا خوبصورت ہے حلیمہ، میں کہا تم نے دیکھا نہیں ہے، مگر نام سنا جس رات میں پیدا ہوا نا تو آسمان کے ستارے نیچے آ گئے، اتنا خوبصورت ہے۔ اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی یار، بعض مولانا کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے، کہتا نبی ہماری طرح ہے ہماری، ابے کم بات تیری ناک کا پوڑا چہرے پہ 3:30 بج رہے ہیں گردن اور پیٹ گہرے اور کہہ رہے نبی ہماری، ابے پگلے نبی تیری طرح ہے۔ نبی میں حضرت جابر کے گوشت بن رہا تھا تو ہانڈی میں ٹوٹ دیا تو 70 اور 80 لوگوں کو کھانا ہو گیا۔ اگر تو نبی کی طرح ہے نا، تیرے یہاں گوشت بنتا ہو ہانڈی میں ٹوٹ دیے، تیری بیوی تیرا تھوپڑا سنبھال لے گی، اتنا مارے گی نہیں کم وقت پورا سالن بگاڑ دیا اور کہتا کہ نبی ہماری کیا ہو گئے پگلوں کو یاد سوچ حاجی صاحب کہہ رہا نبی کے تو ہاتھ ہمارے بھی تو، ارے پگلے نبی کا ہاتھ اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے، پلٹا کے دکھائیے ابا بیٹا دونوں زور لگاؤ، بلا لے خاندان کو، پلٹائے گا کیا؟ یہ سو رہا بچہ نبی اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے اور تم ہاتھ اٹھائے تو کسی کی چوری کر لے، یہ ہے نبی کی طرح۔ نبی کا پاؤں چلے تو پہلے آسمان، دوسرے تیسرے چوتھے پاؤں پہ چلے ساتھ اور تو سے سیڑھی پہ نہیں چڑھا جا رہا، یا سوچ نہیں تھی پتہ نہیں کیا۔ وہ خاتون کہنے لگی حلیمہ بچہ بہت پیارا چاند کی طرح بالکل جیسے چاند، اور بلکہ شاعر نے تو یہ کہا چاند بھی مت ہو، کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، سبحان اللہ۔ اچھا نیچے بالکل ہی بھی اب کے بولے گا نیچے بولے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اور چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، ساجدار کی آمد، ساجدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ۔ اب وہ خاتون کہنے لگی حلیمہ بچہ تو بڑا اور کہا حلیمہ ایک بات اور بتاؤں اس بچے کی، اللہ کا کیا کہا بات یہ ہے، ایک ویڈیو بنا دے کی دب بات یہ ہے کہ اس بچے پر مکھی نہیں بیٹھتی، میرے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، بولو بولو مکھی نہیں بیٹھتی، اور تمہیں رات بھر مچھر انجیکشن لگا رہے اور یہ کہہ رہا نبی میری طرح تو بات ہے۔ بغیر مچھر بن کے نیند نہیں آ رہی ہے، سوچنے کی بات یار کیسے لوگ۔ اور دوسری بات میرے نبی کا نا پسینہ خوشبودار تھا، بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کی بنیاد سن کے دیکھی بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش یہ کہہ رہا نبی میری طرح کیا ہے، کم سے کم سوچنا تو چاہیے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو پھر کچھ ملے گا نہیں، میرے بچے تو بھوکے رہ جائیں گے،
कि वो इसीलिए आई है ताकि तुम जाओगे बाहर तो कारोबार भी नहीं। बच्चे भूखे रह जाएंगे, कहा हलीमा चल के तो देख, अब कोई बच्चा मिले ही नहीं। हलीमा बोली चलो देखो तो जाके। हलीमा मेरे आका के दादा के पास पहुंची। अच्छा आमना बीबी से मिल गई। हजरत आमना बीबी का हाथ पकड़ा, रोने लगे। मेरे नबी की माँ यार, जिसको मेरे नबी की माँ बनना होगा, अल्लाह ने चुना होगा, तो करोड़ों औरतों में एक ही तो होगी। सुभान अल्लाह। करोड़ों में तो होगी। हाँ पूरे आलम में कहा हलीमा क्या क्या नाम है? कहा बीबी आमना। बीबी आमना कहा उन्होंने अपने पूरे हालात बता दिए। अच्छा औरतें ना जब बैठती है ना 3-4 इकट्ठी होकर हमारे यहाँ, तो ये अपने अच्छे हालात नहीं बताती है, सुसर सास गंध आधे घंटे में अटकती नहीं, पूरे घर की खबर न्यूज मीडिया मीडिया। मेरे नबी की माँ आमना की आंखों में आंसू आ गए। खाना खा, हलीमा को खाना खिलाना, खाना खिलाने आए। माशाअल्लाह ऊपर आज प्यारे बच्चे सरकार क्या थोड़ा आगे तो नहीं नीचे कर रहे तवज्जो हजरत हलीमा ने खाना खाया और जैसे ही खाना खाया अब थोड़ी एनर्जी आई। आमना बोली देखो इनके अब्बा का इंतकाल हो गया जब मैं मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी थे, कपड़े बहुत ज्यादा माल दौलत नहीं मिलेगी, मगर मेरा बच्चा बड़ा नूरानी बच्चा है। हलीमा के दिल में आया अब तो मुझे यही बच्चा लेगा। कहा चलो मुझे बच्चा दिखा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये समझूंगी कि बस मैं इसी काम के लिए हूँ। मेरे नबी लेटे हुए थे, हरा कपड़ा ओढ़े हुए। हलीमा ने कहा अगर बीबी आमना इजाजत हो तो कपड़ा हटा लूं। मेरे नबी की मां ने जब कपड़ा हटाया तो सोते हुए नबी मुस्कुरा रहे। अच्छा तुमने एक बात देखी होगी, जब छोटा सा बच्चा ना सोता हुआ अगर मुस्कुराता है तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने देखा ना छोटे छोटे बच्चे को, बेटा इधर उधर मैं देखता हूँ, छोटा बच्चा जब मुस्कुराता वो सो गया उसके ऐसे ही तो मुस्कुराता कितना प्यारा लगता है। मेरे नबी सो रहे मगर मुस्कुरा रहे। मुस्कुराना था हलीमा के दिल में मुस्कुराहट बैठ गई और होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। बरेली के इमाम कलम उठाए और मचल दिए, कहने लगे पतली पतली गुले उसकी बातियां। प्यार से बोलो नीचे वाले भी बोलो पतली पतली गुले उसकी बातियां। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कहने लगी आमना ये बच्चा मैं ले लूं, इजाजत हो? मेरे नबी ने आँख खोली, हलीमा को देखा, मुस्कुरा दिए। हलीमा बोली मुझे एनर्जी आ गई और मैंने जब गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिया देखा तो दरवाजे पे ऊंटनी भी खड़ी हुई ही नहीं आ रही है। जिसको मरा थोड़ा छोड़ के आ गई थी वो ऊंटनी भी मुस्कुरा ही नहीं आ रही है। इसमें भी एनर्जी आ गया। मेरे नबी गोद में अब कहने लगी हलीमा बोली अल्लाह मुझे तो यही बच्चा चाहिए। बरेली के इमाम बोले वाह क्या जूद करम है
शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा मेरे करीब मुझसे कर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, फैज़ाने ताजो शरिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारा तकबीर। जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत हलीमा कहने लगी मैं ले लूं इसको इमाम को ले लो। कहने लगी खातून अब तो मैं ले जाऊंगी ना। कहा अगर इजाजत हो तो मैं इसको दूध पिला दूं। कहा जी पिला दो। मेरी बहन सुने इस बात को। दूध पिला दो कब पिला दो। हाँ हजरत हलीमा ने अपना कपड़ा ढका जो दूध पिलाने का अंदाज था पूरा जिस्म ढका और मेरे नबी को दूध पिलाना शुरू किया। और सुन ले बात घरों में बहुत बेपर्दगी है। बच्चों को दूध पिला रही है, देवर घर में है, जेठ घर में है, अम्मा घर में है, अब्बा घर में है, दूध पिल लिया आधा जिस्म खुला पड़ा तो पता ही नहीं। इससे बात रही मेरे नबी को दूध पिलाया। मेरे नबी को अब एक चीज मुझे क्लियर करना है, ये तो आका का मैटर है। मेरे नबी को हजरत हलीमा ने दहनी जानिब का पिस्तान अता फरमाया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बहनें बैठी हैं ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है, वरना मालूमात कैसे रहती है। अच्छा ये नबी की हर चीज डिटेल से मालूम होना चाहिए ना। मेरे नबी ने दहनी जानिब का जब दूध पिया, हलीमा ने बाई जानिब का जब दूध पेश किया, नबी ने दूध नहीं पिया। बाई जानिब का दूध नहीं पिया। अब हलीमा परेशान, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई मर्ज भी नहीं है, मगर बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। उनकी मां से छुपाना चाहता। फिर दोबारा जब दूध दिया बाई जानिब को, मेरे नबी ने फिर नहीं लिया, तीसरी मरतबा भी नहीं लिया। पसीना आ गया तो शायद इनकी मां को पता चल गया मुझे बच्चा नहीं मिलेगा। कौन देता अपने बच्चे कि कोई ना कोई बीमारी, क्या बात है क्या नहीं। हजरत हलीमा को पसीना आ गया। आमिना खातून कहने लगी हलीमा क्या बात है। बहन पता नहीं, मैंने दहनी जानिब का दे रही हूँ पी रहा, बाई जानिब का दे रही हूँ तो ये नहीं पी रहे। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हजरत आमिना मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद बोली परेशान मत होना हलीमा, बोलूं तो सच बात बताना। पूछो, कहा शायद तुम्हारा दूध पीता बच्चा कोई और भी है। हलीमा कहने लगी हाँ, मेरा एक बेटा और घर पे रह गया। कहा ये मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने भाई का हक मारता। यार ये है और तुमने अपने आप में देखो जिसका मिले डकार तक नहीं लेता। एक शेर आला पढ़ दो आला का शेर है। भाइयों के लिए तर्क किसका करे, भाइयों के लिए तर्क छोड़ देना किसका। भाइयों के लिए तर्क किसका करे, भाइयों के लिए तर्क किसका
दूत पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत लाखों सलाम, पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब और देखो अरे एक ही बजा अभी कहाँ बजे 1 बजे के बारे में अभी 2 मिनट थक गया तो फिर हाथ कौन थक गया असल में ये तुम्हारी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना, इन जैसे शायर, इन जैसे खतीबों की गलती, क्योंकि तुमसे इतना हाथ उठाया जाता है, हर हाथ उठा तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना, ये तवज्जो रखा करो कहाँ हाथ उठाना कहाँ सुनाना। एक सदर साहब नए वाले सदर तो वो सामने बैठे थे 100 का नोट दे देके आगे तो नीचे से करके फुला साहब की अम्मा का मौसा बोला, फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। पतली पतली गुलें कुद्स की बातियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, जी सुहानी घड़ी चमकता माथा उस दिल फरोज़े साथ पे लाखों सलाम। हलीमा तुम परेशान मत हो, ये मेरा बेटा इंसाफ करता है। मेरे नबी ने इसलिए एक तरफ का दुख दिया, एक अपने भाई के लिए छोड़ दिया, और ये लोग कह रहे मेरा नबी को इनका चाहिए नहीं, अभी 7-8 दिन हुए हैं, तो फिर नबी को कैसे अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, तो फिर नबी को कैसे नबी को कैसे अल्लाह ने महबूब को वो दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। कहा हलीमा बोली तब तो ये बच्चा बड़ा नूरानी बच्चा है, मेरे नबी की माँ हज़रत आमिना उनसे कहने लगी हलीमा अभी बच्चा चुन ले लो। हलीमा फरमाती है जब मैंने बच्चे को लिया तो मुझ में ताकत आ गई, मुझ में एनर्जी आ गई, दरवाजे पर उठनी खड़ी इंतजार कर रही है। हलीमा बोली मैं ऊँटनी पे बैठ गई, अब ऊँटनी चली 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 सारे सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है, ऊँटनी जा रही है। अब मेरे नबी गोद में है, कपड़ा ढका हुआ है, मक्के की गलियों में हलीमा की ऊँटनी जा रही है, जिधर को चल रही है खुशबू आ रही है, जिधर को जा रही है खुशबू आ रही है। और के कहने लगी हलीमा क्या तुमने इत्र खरीद लिया,
خوشبو خرید لی کہاں نہیں خریدا تو پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بریلی کے امام بولے علامۃ الزمان بولے فرید الاعمال ملحد النظار سید ارمان بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا اور تم لے کر چلتے پھرتے مردے جلا مبارکباد دلائی ہیں پورے گاؤں کا بچہ بھائی اور یہ کمیٹی میں انہوں نے جو 10 20 100 ہزار روپے جیسے بھی اللہ نے جس کو توفیق دیا چندہ کیا اور گاؤں کا بچہ رات بھی تھوڑے آپ جاگے ہو گئے اور آج دن بھر تم لوگ جلوس میں بھی رہے جمعے کی نماز میں آپ بیٹھے رہے میری بہنیں ان کو بھی میں دل سے دعائیں دیں اور اس کام کو مولا نبی کی پیدائش کا صدقہ آمین اے اللہ اگر بیمار ہو تو نبی کے صدقے میں شفا آمین چلو ٹائم بھی کافی اور معلوم میں نے بھی کھانا نہیں کھایا میں نے اس بھائی کا چائے پلا دو تو وہ چائے لایا میں تو بسکٹ بھی لے آؤں چھوٹے بڑے 2 بسکٹ کھاؤں اور چائے پیوں اور اگر کھانا کھائیے 4 بجے آئیے اچھا دیکھا نکالیے اب ان کا لیور آئیے 2 مرتبہ لفٹ پیتے اللہ برکت ہے ان سے میں محبت اور یہ امام اسلام یہ صحیح جتنے بچے انشاءاللہ ایک دن ہمارے گاؤں میں میری بہن بیٹا تم لوگ اپنی بچیوں کو سدھارنے کا کام تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے ہی اسکارف پہنایا کرو ان کو پورے کپڑے پہنایا کرو جہاں بھی جائیں یہ مان رکھنا اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا اور تم جتنے ہو اپنے امام صاحب کا ساتھ دو ان کمیٹی والوں کا ساتھ دو اور ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرو گاؤں میں ہمارے آنا چاہیے تمہارے گاؤں کا نام اللہ روشن بولو انشاءاللہ یہ ہماری امام میں بزرگ ہیں دیکھ رہے ہیں اس عمر میں اللہ سلامت رکھے ان کی عمر میں برکت دے آمین آج خوش ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پوتے اور یہ سب گاؤں میں باہر ہے ایک دن ہوتا ہے جب ایسا بھی ہوگا کہ ناچنے والی کمپنی آتی ہوگی یہ سب ایسا ہوا لیکن آج یہ بچے تمہارے بچے ہیں کسی کا بھتیجا کسی کا بھانجا کسی کا بھائی کسی کا بیٹا سب رشتہ دار آپس میں سمجھے انہوں نے اٹھایا گلے میں ڈالا اور اپنے آپ کو نبی کا بنایا سبحان اللہ بے شک بیٹا تمہاری ٹانگیں کھینچے جب ہمیں ہی نہیں چھوڑتے تو تمہیں کہاں چھوڑ دیں گے تمہاری بھی ٹانگیں کھینچے گی مگر پیچھے نہیں ہٹنا اب تمہارا میں دل چاہتا ہے ساتھ میں لے جاؤں مگر ساتھ میں کیسے لے جاؤں وہ سامان بہت پیارا ہے واقعی اچھا ہے کبھی چلتا ہوں آس پاس میں بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا جب گاڑی اچھی ہوتی ہے ڈرائیور اچھا ہوتا ڈرائیور صاحب اور اگر ڈرائیور اچھا نہیں ہوتا نا تو نئی گاڑی میں جھٹکے مارتا تیسرے گیئر پہ اٹھاتا اور اگر ڈرائیور اچھا ہو نا تو پرانی گاڑی آرام سے نکال کے لاتا ہے اس لیے تو ڈرائیور بھی الحمدللہ ٹھیک ہے بہت دعا کرو میں آپ سے بہت خوش ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں
اس بچے کے دو شیر آ بیٹا ادھر ان کا استقبال میں کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک شیر کہتا ہوں بچے کے لیے آج ہم نے آج ہم نے چاند کو پہلی بار بولتے دیکھا جواب کیا دیتے گم ہو گئے سوال ایک ناظر صاحب کے لیے شعر کتنا پیارا کتنا سندر میرا رشک قمر لگتا ہے باوضو ہوں پر چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے